معزز مقررین اور مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تنظیم اساتذہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اس اعلیٰ درجے کا پروگرام منعقد کروایا جا رہا ہے تواتر کے ساتھ۔ حیدرآباد میں، چونکہ میں خود حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، میری نظر میں کوئی ایسی ادر ایکٹیویٹی اتنی اعلیٰ لیول پہ عالی شان کی ایکٹیویٹی کوئی ایسی پورا سال منعقد نہیں ہوتی۔ مجھے خود اس مجلس کا انتظار رہتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب مجھے یہاں پر سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ماشاءاللہ صبح سے مقررین نے بہت اعلیٰ انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے دوستوں نے ابھی تعلیم کے حوالے سے بہت ہی مدلل انداز سے اپنے دلائل پیش کیے۔ بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے۔ قرآن و حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی اعلیٰ درجے کی مخلوقات پیدا کی ہیں، سب سے آخر میں جس مخلوق کو پیدا کیا وہ انسان ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا، جن اس سے پہلے تخلیق پا چکے تھے، فرشتے اس سے پہلے تخلیق پا چکے تھے، جنت اپنے قیام میں آ چکی تھی، اور دنیا بھی اپنے جہاں پر ہم بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی، یہ بھی ایگزسٹ کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دینا چاہیے، فضیلت بخشنا چاہیے، افضل مخلوق بنانا چاہا، تو جو ڈیسائسو فورس، جو ڈیوائڈنگ لائن مقرر کی، وہ تھی علم، شعور۔ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت بخشی، اور پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں میں جو سب سے آخر میں پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اور ان کی امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار اور ہمیں امتوں کا سردار کا عہدہ دیا گیا، اور انسان کو خلیفۃ اللہ کا عہدہ دیا گیا۔ یہ فرق سارے کا سارا جو بنیاد کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مسلمان بحیثیت امت یہ غالب رہے دنیا میں، تقریباً 700 سال تک ہمارا سپر پاور کا دور ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہسٹری دیکھا، تاریخ نے دیکھا۔ یہ اس وقت تک رہا جب تک ہم علم کے امین رہے۔ جب ہم نے علم سے دوری اختیار کی تو یہ عہدہ ہم سے واپس لے لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ جو قوم بھی علم کی بنیاد پر محنت کرے گی وہ آج بھی رتبہ پائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو۔ بحیثیت امت اگر دیکھیں، اس وقت جو دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، دنیا گلوبل ولیج کے طور پر بھی کہی جاتی ہے۔ 1 منٹ کے لیے اگر ہم ایک ولیج کی ایگزامپل لے لیں، دنیا کو ایک ولیج مان لیں، اور سوچیں کہ ایک گاؤں ہے جس میں 100 افراد رہتے ہیں، 100 افراد رہتے ہیں، اس میں سے 31 جو ہے وہ ان کا تعلق عیسائیت سے ہے۔ اس 100 افراد کو مشتمل گاؤں، اگر دنیا کو ہم 100 افراد پر مشتمل گاؤں تسلیم کر لیں تو 31 افراد کا مذہب عیسائیت ہے، مانا دنیا کی 31% پاپولیشن وہ عیسائیت پریکٹس کرتی ہے۔ اس 100 افراد کے گاؤں میں 24 افراد مسلمان ہیں، اس میں 16 ایسے بھی رہتے ہیں جو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے، یعنی دنیا کی 16% پاپولیشن جو ہے وہ ایتھیسٹ، نان بلیورس کی۔ اسی میں 15% ہندو قوم کے پریکٹس کرنے والے رہتے ہیں، ہندوازم پریکٹس کرنے والے 14 افراد تقریباً، جو 15 رہتے ہیں۔ 6 افراد کا تعلق لوکل ریلیجن سے ہے، اور 6 افراد کا تعلق بدھزم سے ہے۔ ان ٹوٹل کو اگر جمع کریں ہم تو یہ تقریباً 97% بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے 7 بڑی ڈویژنز ہیں، جس میں
تقریباً 97% پاپولیشن آ جاتی ہے. باقی جو 3% بچتے ہیں یہ ٹوٹل دنیا کے ریلیجنس ہیں. اس میں بھی یہودیت کا ذکر نہیں آیا کیونکہ 100 افراد کے گاؤں میں یہودیوں کی آبادی اتنی کم ہے کہ یہودی ہمیں نظر نہیں آئے گا, سکھ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اگر ہم گاؤں کی آبادی 300 کر دیں تو 300 کی آبادی میں ایک سکھ نظر آئے گا صرف. آپ اندازہ کیجئے ہم کہاں ہیں اور دنیا کی آبادی کے پیچھے. اسی کو اگر ہم یہودی ابھی بھی نظر نہیں آئیں گے, یہودی بھی اہل کتاب ہیں, ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. اگر ہم اس گاؤں کی آبادی 500 کر دیں تو مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 125 ہو جائے گی, تو اس میں ایک یہودی نظر آنا شروع ہوگا. اب 500 کی آبادی کے بعد آپ اندازہ کریں, اور جو عیسائیوں کی آبادی ہے وہ تقریباً 160 تک پہنچ جائے گی, مسلمانوں کی آبادی 125 تک پہنچے گی. یہودی کی آبادی 1% اب آنا شروع ہوگی 1 کے طور پر, اور دنیا میں یہودیوں کی جو آبادی ہے 0.21% ہے, سکھوں کی آبادی 0.31% ہے. امپیکٹ دیکھیے, بات کریں گے کیونکہ میں نے 2 حوالوں سے بات کرنی ہے. میں نے پاکستان کی بات کرنی ہے, میں نے امت مسلمہ کی بات کرنی ہے, کیونکہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں. آبادی کے لحاظ سے تو ہم دنیا کا 24% ہیں, لیکن اگر ہم امپیکٹ دیکھیں, اکانومی میں ہمارا کنٹریبیوشن دیکھیں, ہماری پروڈکٹیوٹی دیکھیں, تو دنیا کی ٹوٹل اکانومی میں مسلمانوں کا حصہ کتنا ہے, تو آپ کو جان کر دکھ ہوگا کہ مسلمانوں کا حصہ صرف 8% ہے. 24% ہماری پاپولیشن ہے, بائی کنٹریبیوشن 8% ہے. یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے یہ اصل میں پکار کر بتا رہی ہے کہ ہمارے مسلم ورلڈ کا تعلیمی نظام انٹرنیشنل ایجوکیشن اسٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے. ہم وہ پروڈکٹ پیدا نہیں کر پا رہے کہ ہمارا ہیومن کیپٹل, ہمارے نیچرل ریسورسز ہم کنورٹ کر سکیں پروڈکٹیوٹی میں. اب 8% کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کا. باقی قوموں کا اگر دیکھا جائے تو ان کا آبادی کم ہے اور پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. مسلمانوں کے پاس اگر نیچرل ریسورسز دیکھے جائیں, دنیا کے 30% نیچرل ریسورسز پہ قبضہ ہمارا ہے, جس میں تیل کی دولت سب سے ڈیسائسو فورس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے. یہ حال ہے ساری امت کا, یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. ہم 50 سے زیادہ ممالک ہیں, 57 ممالک OIC کے ممبرس ہیں, اور 52 اسلامی ممالک ہیں جو جن کی آبادی مسلم ڈومیننٹ کنٹریز کہلاتے ہیں یا مسلم اسٹیٹس کہلاتے ہیں. اب 52 اسلامی ملک کی ٹوٹل GDP, ٹوٹل جو کماتے ہیں, ٹوٹل جو پورے سال میں پروڈکٹیوٹی پیدا کرتے ہیں, 52 اسلامی ملک ایک طرف اور اکیلا جاپان ایک طرف. جاپان کی ٹوٹل GDP اور 52 اسلامی ملکوں کی GDP برابر ہے. آپ اندازہ کیجئے قومیں کس طرح ترقی کرتی ہیں. یونیورسٹیز میں آجئے, اب پروڈکٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ میں نے ابھی بتایا تعلیم سے آتی ہے, علم سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں نے پہلے بتایا, اللہ کی قوانین میں شامل ہے کہ قوموں کو جو غلبہ ہے, جو فضیلت ہے, وہ علم سے ملتی ہے, باقی اور کسی چیز سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اگر آدم کو بھی فضیلت دی, اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی فضیلت دی, علم کی بنیاد پر دی. ہم بھی اگر افضل رہے ہیں, افضل مانا سپر پاور, تو علم کی وجہ سے رہے. آج ہم علم سے دور ہو گئے, ذل و خوار ہو گئے. 24% ہم پاپولیشن میں ہیں, 8% ہماری پروڈکٹیوٹی ہے, 30% ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. اب آتے ہیں تعلیم کے اندر. تعلیم کا ایک ذرا جائزہ لیتے ہیں. دنیا کی ورلڈ رینکنگ جو یونیورسٹیز کی ہے, اگر اس پہ نظر ڈالی جائے, یہاں سے ہمیں تعلیم کے معیار کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیا تعلیمی معیار رکھتے ہیں من حیث الامت. پاکستان کی بات بعد میں کریں گے. ٹاپ 500 یونیورسٹیز کی اگر لسٹ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں UK کو لوں گا. UK یونائٹڈ کنگڈم, جس کی آبادی 6.5 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 6 کروڑ 60 لاکھ آبادی ہے UK کی ٹوٹل. UK میں 98 ورلڈ رینکڈ یونیورسٹیاں ہیں. ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں 98 یونیورسٹیاں UK کے پاس ہیں.
6.5 کروڑ آبادی، مانا پنجاب سے بھی کم آبادی کا حامل ملک ہے، یا سندھ سے تھوڑی زیادہ آبادی کا ملک ہے۔ جاپان میں 103 ورلڈ رینکڈ یونیورسٹیز ہیں، اور پاکستان ملا کے 52 اسلامی ملک ملا کے ٹوٹل 30 یونیورسٹیز بھی نہیں بنتی۔ 50 ملکوں کے پاس 30 ورلڈ رینکڈ یونیورسٹیز نہیں ہے۔ یہ پکار کے بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے اس وقت۔ ہم اگر تاریخ میں نظر ڈالیں ایک بار، بغداد اور سیٹس آف لرننگ ہوا کرتی تھی، صرف مصر کے شہر قاہرہ میں 70 یونیورسٹیاں تھیں جب ہم سپر پاور تھے، صرف قاہرہ میں۔ آج پورے مصر میں 20 یونیورسٹیاں ہیں، مانا صرف مصر کے ایک شہر میں 70 یونیورسٹیاں ہمارے اسلاف نے بنائی جہاں دنیا سے بچے تعلیم حاصل کریں۔ بغداد میں اسی طرح سینکڑوں یونیورسٹیاں تھیں۔ آج پورے عراق میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے وہ 40 کے قریب ہے۔ تعلیم سے ہم دور ہیں، تعلیم کے معیار سے بھی ہم دور ہیں۔ ریسرچ پروڈکٹیوٹی میں ہم بڑا پیچھے ہیں۔ معیار کی کمی کی وجہ ملٹیپل ریزنز ہیں۔ اس میں ایک جو بڑا میجر کنٹریبیوٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ ہے آپ کی فنڈنگ۔ کیونکہ فنڈنگ ایک ایسا کرائٹیریا ہے، باقی کرائٹیریا بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں چونکہ اکنامکس اور ایجوکیشن کا بندہ ہوں، چنانچہ میں اس پہلو سے بات کرنا پسند کرتا ہوں کہ منی میکس میئر کو، کہ پیسہ ہی کھیل بناتا ہے۔ پیسے کا بہت بڑا کردار ہے، اگر پیسے کا کردار نہ ہوتے تو سمجھدار قومیں کبھی بھی اپنی تعلیم پر پیسہ نہ لگاتی۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، 2 گھر ہیں آپ ایک محلے کے، ایک گھر بچوں کے تعلیم پہ پیسہ لگا رہا ہے، دوسرا بچوں کو بالکل توجہ نہیں دے رہا۔ 20 سال بعد کون سا گھر ترقی کر جائے گا؟ کس گھر میں انجینئر اور ڈاکٹر اور ویل شعور والے لوگ ہوں گے؟ لازم بات ہے جنہوں نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، جنہوں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا بچوں کی، نہ تعلیم پہ، نہ تربیت پہ، نہ ہنر سکھانے پہ، وہ گھر پیچھے رہ جائے گا۔ اور جو گھر انویسٹ کر رہا ہے کل اس کو اس کا ریٹرن ملے گا، اور یہ ریٹرن آپ کو بھی ملا ہے، آپ کے والدین نے انویسٹ کیا، آج ریٹرن آپ کو مل رہا ہے۔ یہی حال قوموں کا ہوتا ہے، جو قومیں اپنے بچوں پر صرف کرتی ہیں وہ قومیں اس کا ریوارڈ نہیں پاتی ہیں۔ اس کے ڈائریکٹ کوریلیشن ہے، اسٹرانگ کوریلیشن ہے کہ آپ کی فنڈنگ کتنی ہے۔ فنڈنگ کے بارے میں بتا دوں، اسرائیل اپنے بجٹ کا 5% صرف یونیورسٹیز کو دیتا ہے، ہائر ایجوکیشن کو 5% بجٹ کا، اور اسرائیل میں یونیورسٹیز ہیں کتنی یہ بھی آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ پاکستان میں 170 یونیورسٹیز ہیں، اور پاکستان بجٹ کا 2% دیتا ہے، جس میں ریسرچ کو 0.21% دیتا ہے۔ اسرائیل اپنی ریسرچ کو 5% دیتا ہے، ساؤتھ کوریا اپنی ریسرچ کو 5% دیتا ہے، چائنا اپنی ریسرچ کو، ریسرچ والی یونیورسٹیز 2% دیتا ہے۔ اسکولوں کو الگ ہے، ہائی اسکولوں کو الگ ہے، کالجوں کو الگ ہے۔ فنڈنگ کے معاملے میں ہمارے پاس ریسورسز بہت کم دیے جاتے ہیں۔ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے 0.89% اپنا فنڈنگ اور ریسرچ کو دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ ملک ہم سے آگے ہے۔ آگے آپ دیکھیے انڈیا کی پر کیپٹل جی ڈی پی ہم سے کہیں بہتر ہے۔ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا وہ ہم سے بہتر ہے پر کیپٹل جی ڈی پی کے حوالے سے۔ چائنا جو غربت میں مبتلا ملک تھا جب ہم آزاد ہوئے، چائنا واز اے پور کنٹری، بٹ ناؤ چائنا کی پر کیپٹل جی ڈی پی $10,000 کو کراس کر چکی ہے، اور ہماری پر کیپٹل جی ڈی پی صرف $1,700 ہے، $1,700 ہے پاکستان کی پر کیپٹل جی ڈی پی، اور چائنا کی 10,000 پلس ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیمی معیار۔ تعلیمی معیار ایک تو فنڈنگ ایجنٹ ہے، دوسرا ہمارا کریکولم۔ یاد رکھیے گا کریکولم سافٹ ویئر ہے۔ آپ ایک نیا کمپیوٹر خرید کر لے کر آتے ہیں، بڑا عالیشان ہے، بڑا لیٹسٹ ہے، جب تک آپ سافٹ ویئر اس میں انسٹال نہیں کریں گے آپ کے کسی کام کریں گے، آپ اسے کوئی آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے، اور جیسا سافٹ ویئر ہوگا ویسے وہ کام کرے گا۔ میرا جو میں نے کمپیوٹر فرض کرے ڈیسک ٹاپ لیا ہے، لیپ ٹاپ لیا ہے، اس میں ونڈوز پرانی کر لیتا ہوں، اب نئے فنکشن وہ پرفارم نہیں کرے گا۔ جیسا سافٹ ویئر ہوگا ویسی پرفارمنس دے گا۔ مشین ہماری اللہ تعالیٰ نے، ہارڈ ویئر ہم ہیں، سافٹ ویئر ہمارا تعلیمی نظام ہے۔
اس تعلیمی نظام، اس سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو ایک میں بات بتا دوں، ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو ہارڈ ویئر کا جو مین پروسیسنگ یونٹ ہے، دنیا کے ٹاپ 5 انٹیلیجنٹ ترین قوموں میں شمار ہے ہمارا. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، دنیا میں ٹاپ 5 برین میں آپ کا شمار ہے. چوتھے نمبر پہ آتا ہے پاکستان. جہاں تک برین کا تعلق ہے، ہمارا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہماری قوم بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو سافٹ ویئر، جو کریکولم ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. زئی صاحب نے بات کی اسیسمنٹ کی. اسیسمنٹ تو لاسٹ کمپوننٹ ہے. اسیسمنٹ ایجوکیشن کا لاسٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. ویسے تو یہ کنٹینیوس ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے. کریکولم میں بھی یہ لاسٹ ہی ہوتا ہے. کریکولم کے بیسیکلی 4 پلرس ہیں. پہلا پلر ہے آبجیکٹیوز، دوسرا پلر ہے کنٹینٹ، تیسرا پلر ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز، چوتھا پلر ہے اسیسمنٹ. تو ہمارے آبجیکٹیو غلط ہیں. اب بینگ این ایجوکیشنسٹ، میں نے پاکستان کے کریکولم کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے. ہمارے آبجیکٹیو جو کریکولم کے ہیں وہی راہ ہمیں نہیں دیتے. وہ لوور آرڈر پہ مبنی ہے. دنیا ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف جا چکی ہے. اسی وجہ سے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور ابھی اگر تبدیلی لے کر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں، ہمارے پاس ایک بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے پاکستان پر. وہ ہے نظریاتی حملہ. کیونکہ وہ دو دن گئے جب 4th جنریشن وار اور بڑی واٹس ایپ پہ چل رہا تھا 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی تھی. اب تو وہ 6th جنریشن وار کی طرف چلے گئے ہیں. وہ 6th جنریشن وار میں ہمارے پاس اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سافٹ ویئر تبدیل ہونے جا رہا ہے. اسلامیات کے سبجیکٹ کی جگہ ویلیو ایجوکیشن کی جگہ ایک نئے سبجیکٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستانی لیول پہ، مانا گورنمنٹ لیول پہ. پہلے شروع میں تو اس کو اسلامیات کے برابر چلایا جائے گا. ویلیو ایجوکیشن پیرالل ٹو اسلامیات ہے. اس کا کریکولم مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اس پہ میں نے ریویو رپورٹ بھی لکھی. ویلیو ایجوکیشن کا سبجیکٹ پاکستان کی اساس کا منافی ہے. ویلیو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہماری جو پاکستان کی تخلیق ہے، جس کی بنیاد 2 نیشن تھیوری ہے، اس کو رد کرتا ہے. وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اور اس میں دیکھیے، میں ایجوکیشنل سائیکولوجی بھی یونیورسٹی آف سندھ میں پڑھاتا ہوں. ہمارے پاس لرننگ کی بہت ساری تھیوریز ہیں. البرٹ بندورا کی تھیوری ہے سوشل لرننگ کی، ویگوسکی کی تھیوری ہے کلچرل لرننگ کی، جان پیاجے کی تھیوری ہے کوگنیٹو لرننگ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار تھیوری ہے جو اس چیز کو پکار کے کہتے ہیں کہ بچے کو اگر پڑھانا ہے تو اس کو بڑوں کی مثالیں دے کے پڑھاؤ، جلدی سیکھے گا. لیکن ویلیو ایجوکیشن میں جان بوجھ کر پوری ویلیو ایجوکیشن کے کریکولم میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ صحابہ کا ذکر ہے، نہ کسی بڑی ہستیوں کا ذکر ہے. جان بوجھ کر ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں سے بے خبر ہو جائیں. اور پھر اس میں مذاہب کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے مجھے. اس پہ پاکستان کے اساس پر کھلا حملہ ہے. جو ہم نے کہا تھا پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں. یہی 2 نیشن تھیوری ہے، یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں. ویلیو ایجوکیشن میں یہ پڑھایا جائے گا کوئی فرق نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. الٹا اس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمیں حق ہونا چاہیے آزادی کا، سیلف ڈیسیجن کا. بچوں کو حق دو سیکشل سلیکشن کا، میرا جسم میری مرضی کا. یہ پرچار ہے. یہ اب آپ اندازہ کریں، یہ تیاریاں ہیں. اگر کریکولم دیکھیں، اگر بجائے بہتر کرنے کے ہماری گورنمنٹ ورس کی طرف جا رہی ہے. IMF سے، ورلڈ بینک سے اور دیگر ایجنسی سے ڈکٹیشن یہ چلی جا رہی ہے. اور ابھی تک اور عالمی لیول پہ اس کی کوئی توقیر میں اضافہ نہیں ہوا. ابھی تک پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں لمحہ فکریاں ہیں. امت کا حال بھی دیکھیں تو 52 اسلامی ملک جو ہمارے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا رنگ نظر ابھی تک نہیں ہوا. بہتری ہے لیکن وہ آئسولیٹڈ ہے. پاکستان میں اچھے سکولز ہیں، اچھے ادارے ہیں، لیکن آئسولیٹڈ. آن دا ہول جو ڈیولپمنٹ چاہیے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ. جیسے اسرائیل کی مثال دے رہا تھا میں. اسرائیل میں 8 یونیورسٹیاں ہیں، نیشنل یونیورسٹیاں 8 ہیں. 3 ان کے پاس انٹرنیشنل یونیورسٹیاں جنہوں نے اپنے کیمپسز کھولے ہوئے. ان 8 نیشنل یونیورسٹیز میں سے 7 یونیورسٹیاں ورلڈ رینکنگ میں ہیں. آپ اندازہ کریں ان کی 90% سے زیادہ یونیورسٹیاں ورلڈ رینکنگ میں ہیں. ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں.
ہمیں اپنا تعلیمی اور کب بہتری آئے گی؟ ایز اے قوم، ایز اے ہارڈ ویئر، ایز اے برین، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یکٹا پیدا کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ وہ انقلاب کون لائے گا؟ وہ انقلاب استاد لائے گا، لیکن یہ استاد نہیں لا سکتا معذرت کے ساتھ۔ جس بندے کو خود تیراکی نہیں آتی وہ دریا پار کہاں کر کے سکھائے؟ وہ فرض کریں مجھے خود تیراکی نہیں آتی، میں کیسے بچوں کو تیراکی سکھاؤں؟ میرا جو استاد ہے وہ پیداوار ہے اس تعلیمی نظام کی، وہ خود لوور آرڈر تھنکنگ پہ اس کو پالا گیا ہے، اس کو بڑا کیا گیا ہے کہ آپ دباؤ کے مضمون یاد کر لیں، مائی اسکول کے مضمون یاد کر لیں، کریٹو تھنکنگ، کریٹیوٹی، انوویشن اینڈ انوینشن تو اس کے سافٹ ویئر ہے ہی مسنگ ہے۔ وہ کیسے پیدا کر لے گا اگلی قوم کو اس طرح کر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہتر اساتذہ چاہیے۔ ہمیں چائنا کا ماڈل اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ چائنا نے 25 سالوں کے اندر اپنا دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ کیسے کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کی ٹریننگ دلوائی۔ کہاں سے؟ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز میں اپنے ٹیچرز بھیجے، وہاں سے وہ ٹریننگ لے کر آئے، وہ ایک شمع روشن ہوتی چلی گئی اور 25 سال 30 سال کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ سارے بہت سارے میرے تو 40 پلس ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چائنا کی ترقی دیکھی ہے۔ یہ ترقی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں، بالخصوص اپنے کریکولم کو ری ڈیفائن، ری وزٹ اور ری ڈیزائن کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔